بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گوجرانوالہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کی اپنی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے ہم جو خاص طور پہ اس شہر کو اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو جو جانتے ہیں، جس طرح یہ ریلوے اسٹیشن کبھی آباد ہوتا تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے سلمان کھوکھر صاحب سے۔ آئیے سلمان کھوکھر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ سر، آپ ریلوے اسٹیشن کے بارے میں ہماری شنوائی کے مطابق تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے کی ایک پوری وقت رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس ریلوے اسٹیشن کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ، جو ابھی سٹی والا ریلوے اسٹیشن ختم کر دیا گیا، اس کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت زیادتی کی گئی محکمہ ریلوے کی جانب سے۔ ایک بار اس ریلوے اسٹیشن کو بند کیا گیا، یہ تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہماری بار کے سیکریٹری جنرل تھے چودھری خالد جمیل، پھر میں چودھری خالد جمیل، پرویز پال اور بھی باقی جو دوست تھے ٹی روم کے، انہوں نے اس پر بڑی سٹرگل کی، ہم نے بڑا احتجاج کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس موجودہ سٹی ریلوے اسٹیشن کو بحال کر دیا گیا۔ پھر جب ریلوے اسٹیشن کے ٹی روم سے دوست احباب کم ہونا شروع ہوئے اور پھر ان کی تعداد میں کمی آ گئی، تو پھر محکمہ ریلوے نے موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے اس وقت اس کا موجودہ ریلوے اسٹیشن، جسے ہم سٹی ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں، اس کا اسٹیٹس ایز اے ریلوے اسٹیشن ختم کر دیا۔ اور جو ہی اس کا اسٹیٹس ایز اے ریلوے اسٹیشن ختم کیا گیا تو یہاں تک بھی ہوا کہ جو وہ پیڈسٹرین برج تھا لوہے کا، اسے بھی اکھاڑ لیا گیا، جو پانی والی ٹینکی تھی اسے بھی اکھاڑ کر لے گئے، اور جو بینچز تھے مسافروں کے لیے وہ بھی اٹھا کر لے گئے محکمے والے۔ سلمان صاحب، سارا ریلوے جو ہمارا ادارہ ہے، یہ سارے ریلوے ادارے نے ساری چیزیں جی محکمہ ریلوے نے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سنا جا رہا ہے اس وقت بھی کہ وہ جو اس وقت ریلوے اسٹیشن ہے، یہ اس وقت بڑا ریلوے اسٹیشن کہلاتا تھا اور بے آباد تھا، اجاڑ تھا۔ ایک یہ بھی بات سننے میں آئی کہ کچھ لوگ وہاں پر ریلوے اسٹیشن اس کو سٹاپ دے کر یا اس کو مین ریلوے اسٹیشن بنا کر شہر کا اپنی پراپرٹیز کی قیمتیں بڑھانا چاہتے ہیں، اور بڑی بھی، ایسا ہوا بھی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہاں پر پراپرٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں اور یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے سٹی والا، اس پر قبضہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی وہاں پر قبضہ مافیا کے لوگ منڈلا رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آپ کبھی ریلوے اسٹیشن جائیں، اس کا پلیٹ فارم دیکھیں سٹی کا پرانا، 30 فٹ گڑھے وہاں پر کھود دیے گئے ہیں تاکہ ادھر سے کسی کا گزر نہ ہو۔ ہمارا تو اس ریلوے اسٹیشن سے، اس کے پلیٹ فارم سے، اس کے ٹی روم کے کمرے سے ایک رومانس تھا، اور جب کبھی میں وہاں سے گزرتا ہوں، اب تو وہاں سے ارادہ ترک کر دیا ہے، کسی وقت بھی اگر کوئی آدمی وہاں گر جائے خدا نخواستہ تو پھر وہ 30-40 فٹ گڑھے میں جائے گا، اس کا بچنا محال ہے۔ ایک بار میں گیا وہاں سے، میں نے دیکھا جب یہ سارا ماحول، تو مجھے منیر نیازی کا شعر یاد آ گیا کہ تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، رات کو آوارہ کتے ہوتے ہیں، نشہ باز لوگ ہوتے ہیں، نشہ بیچنے والے، جرائم پیشہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ ریلوے اسٹیشن جو ہے، ٹی روم بھی اجڑا، ریلوے اسٹیشن بھی اجڑا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ تاریخ کے ایسے کون سے واقعات وابستہ ہیں جو اس اسٹیشن کے ختم ہوتے ہی کہیں ماضی کی دھن میں کھو گئے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ 1919 میں اس ریلوے اسٹیشن پر بمباری ہوئی۔ اس بمباری کے بعد، اور 1919 کا زمانہ
وہ پہلی جنگ عظیم کے لگ بھگ کا زمانہ ہے. جب یہ تباہ ہو گیا سٹی والا تو پھر یہ جو اس وقت ریلوے اسٹیشن ہے اس کی بنیاد رکھی گئی, یہ بنایا گیا. مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ میرے پردادا حاجی پیر بخش نے فروخت کی تھی محکمہ ریلوے کو. اچھا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہمارے ذہن میں ہے وہ اس سٹی کے ریلوے اسٹیشن سے نہیں, موجودہ ریلوے اسٹیشن سے ہے. وہ ہے 1965 کی جنگ میں وزیر آباد کی یہاں بمباری ہوئی تھی. وزیر آباد کی خاتون آبدہ توسی اس کا نام تھا, وہ پہلی شہید کہلائی گئی. بمباری یہاں بھی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ملکی اور قومی سیاسی تاریخ کا جو سب سے بڑا واقعہ, سب سے بڑا ان سینس میں ہے تو منفی واقعہ, وہ یہ ہے کہ جب حسین شہید سہروردی کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تو وہ مختلف شہروں کے دورے پر گئے. گجرانوالہ بھی وہ بذریعہ ریل آئے. ان کے ساتھ مشرقی پاکستان عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان تھے, اور یہاں گجرانوالہ میں عوامی لیگ کے صدر تھے خواجہ صدیق الحسن جن کی رہائش سیلے ٹاؤن میں ہے, اور جہاں پر بعد میں مادر ملت نے بھی رہائش کی ایک دن کے لیے جب وہ جلسہ کرنے کے لیے تشریف لائی تھی. تو جب وہ گجرانوالہ کے سٹی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ان پر, ان کی ٹرین پر, ڈبے پر اینٹیں پھینکی گئی, اینٹیں برسائی گئی, گالیاں دی گئی, ننگا ہو کے دکھایا گیا. اور یہ سب کچھ یہاں پر ایک ایس ایچ او تھا, غلام اصغر شاید اس کا نام تھا, وہ بعد میں گجرانوالہ میں 77-78 کے لگ بھگ آ کر ایس ایس پی بھی ہوا گجرانوالہ کا. میاں غلام اصغر اس کا نام تھا, اور یہ سب اس کے کہنے پر ہوا. اور وہاں سے پھر ہمارے کچھ دوست تھے, دوست ہی کہیں گے, ہمارے بعد میں ابھرے ایک جماعت اسلامی کے مقامی بعد میں صدر بنے حافظ صاحب, ایک ہمارے ایڈوکیٹ تھے رانا ظہور, فوت ہو گئے ہیں, ایک وحید بٹ تھے وہ فوت ہو گئے, ایک وہ, یہ 3 آدمی کہا جاتا ہے کہ یہ 3 تھے. آغا شورش نے جو اپنی کتاب لکھی ہے حسین شہید سہروردی, اس میں آغا صاحب نے لکھا ہے کہ گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر جب سہروردی صاحب کے ڈبے پر اینٹیں برسائی گئیں, انہیں گالیاں دی گئیں, ننگا ہو کے دکھایا گیا, تو پھر خواجہ صاحب اور شیخ مجیب الرحمان نے اس وقت رد عمل دیا اور اس نے گالیاں بھی دیں, لیکن سہروردی صاحب نے اس کو روک دیا. بعد میں خواجہ صاحب کے گھر جب سب لوگ گئے تو یہ ہجوم پھر ایس ایچ او کے کہنے پر پھر خواجہ صدیق الحسن کے گھر گیا, اور خواجہ صاحب کے گھر جا کر انہوں نے جو نعرے لگائے وہ یہ تھے, سہروردی مرد آباد, ایس ایچ او زندہ باد. یہ آغا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جب سیاسی پستی کی انتہا ہوتی ہے پھر معاملات یہاں تک آ جاتے ہیں اور اسی طرح کے نعرے لگتے ہیں. اچھا, کبھی قائد اعظم اور دوسرے لوگ جو ہمارے پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے, جنہوں نے پاکستان کا خواب, کبھی وہ بھی گجرانوالہ ریلوے اسٹیشن پر ان کا گزر ہوا یا قیام ہوا, یہاں پہ کبھی خطاب ہوا, اور کون سی تاریخی میرے خیال میں میں I'm not sure, لیکن حضرت قائد اعظم جب گجرانوالہ تشریف لائے تھے, میاں ضیاء الحق صاحب کے اس وقت صدر تھے, میاں ضیاء الحق داریوال, یہ اس وقت مسلم لیگ کے صدر ہے. بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹرین پر آئے تھے, اب میں اس میں شور نہیں. اس میں جو یہاں سے جتنی بھی جو ہماری پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو تاریخ کا بھی حصہ ہے لیکن ہمارے دلوں میں بس گئے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ہیروز ہیں, ان میں سے کبھی اس ریلوے اسٹیشن سے قیام گاہ یہاں پہ قیام کیا ہو, یہاں پہ خطاب کیا ہو, جو ہم سٹی ریلوے اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک سیاستدان کا تعلق ہے وہ کبھی ہیرو ہوتا ہے اور کبھی ویلن ہوتا ہے. جو میری پسند کا ہے وہ تو بہت اچھا ہے, جو میری پسند کا نہیں ہے وہ بہت غلط ہے. سیاستدان تو بیچارہ جو ہے نا, وہ ہر وقت اس کسوٹی پر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے. کسی کے نزدیک وہ بہت بڑی شخصیت ہوتا ہے, کسی کے نزدیک نہیں ہوتا.
लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठते थे, गुजर तो एक रेलवे स्टेशन है, ट्रेन आई गुजर गई, किसी ने देखा ना। अब जो लॉन्ग मार्च हुआ गुलाम इसहाक के ज़माने में, जी जी अगर कोई बेनज़ीर के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता था तो ट्रेन आती थी और वो यहाँ पर 5-4 मिनट खड़े होते थे, फिर चले जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च होता था तो फिर यही गुलाम मुस्तफा जतोई, असर खान, शाह महमूद नूरानी ये ट्रेन पे आते थे और 5 मिनट खड़े हुए, खिताब किया और ट्रेन आगे रवाना हो गई। असल बात जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं दरअसल वो है, और जिससे नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुस्तकिल बैठने वाले कौन लोग थे। उसका जिक्र मुसाफिरों का जिक्र नहीं करना, उसका भी हम जिक्र करते हैं जी। उसमें हमें ये बताएं कि ये जो गुजरांवाला की इमारत है जो इस वक्त मौजूद है, ये इसकी तारीख गुजरांवाला से पुरानी है या गुजरांवाला जितनी है? ये मेरा ख्याल है 1939 में 1939 में इसके जो पेशानी पे लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी रेलवे स्टेशन की तारीख ज़ाहिर है कि क़याम पाकिस्तान से पहले की है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ बमबारी गुजरांवाला की तारीख शायद इससे ज्यादा। गुजरांवाला तो एक ज़िला है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी तारीख है। अच्छा, यहाँ पे इसी वक्त शेखुपुरा भी गुजरांवाला ज़िला का एक हिस्सा जी था। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चाय खाना होता था, इसकी तारीख क्या है? सुना है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ की तारीख का हिस्सा है, जो बड़े आला ओहदों पर भी पहुँचे, बड़े मकाम पर पहुँचे, उनकी यहाँ पे कभी सीटिंग हुआ करता था। इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे जी? ये जो गुजरांवाला में जो चाय खाना है उर्फ आम और जब बेसिकली ये मतलब चाय खाना, एक चाय खाना या कैफे या चाय टी रूम, ये बना कैसे? स्टेशन बनने के फौरन बाद या लोगों का बैठना उठना फिर ये चाय खाना बना? ऐसा कि पाकिस्तान रेलवे में ये चीज़ है उनके रूल्स में कि जिस रेलवे स्टेशन पर कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा वहाँ पर वो एक टी रूम बनाते थे। मेरे इल्म में जो टी रूम है, एक तो वजीराबाद है, एक लाहौर है। हालांकि लाहौर में रेस्टोरेंट भी हैं लेकिन छोटा सा एक बना हुआ है जो इतना डोमिनेट नहीं करता जितना गुजरांवाला का करता था। मेरे इल्म में 3 हैं बड़े टी रूम, वजीराबाद, गुजरांवाला और रहीमयार खान, और तीनों को मैंने देखा है, और भी शायद होंगे, मेरे इल्म में नहीं। ये महकमा रेलवे की तरफ से बनाए जाते हैं, जगह मखसूस की जाती है, उसके साथ किचन भी बनाया जाता है। उसके बाद फिर जो है कंप्लेंट बुक भी होती है, ठेकेदार होते हैं, मुलाजिम भी होते हैं। गुजरांवाला के टी रूम में ये था कि हालांकि गुजरांवाला में शेर व अदब और फन के लोग जो थे उनके बैठने के लिए बड़ी अकेडमियाँ थीं, बड़े बड़े और भी मुकामात थे, जिस तरह फैसल होटल था और जिस तरह हाफिज तकी साहब वाली बिल्डिंग थी, और उसके आगे कपूरथला रेस्टोरेंट था। बहुत सी जगह थी, लतीफ़ डार साहब की एक अकेडमी थी। इसके बावजूद और फिर जीटी रोड पर रेस्टोरेंट था, पहले उसका नाम वेस्ट एंड होटल था, फिर उसका नाम ड्रीम लैंड होटल रख दिया गया। वो हमारे ताया अब्दुर्रहीम खोखर का वो होटल था, वो यहाँ जीटी रोड के ऊपर था। वो भी हर वक्त वहाँ पर भी रश रहता था। शहर के जो इस तरह के दानिश कदे थे, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी, शेर व अदब के लोग सारे मौजूद होते थे, इसके बावजूद टी रूम का एक अलग मुकाम था। इसलिए कि टी रूम में बैठने वाले जो थे, इल्मी तौर पर वो उनका मयार ज़्यादा ऊपर गिना जाता था। मेरे टी रूम में जाने से पहले, मैं तो 1980 के में 80-81 में मैं जाना शुरू हुआ टी रूम पे, तो वहाँ पता चला कि मुझसे पहले जो लोग थे उनमें अहम लोगों में मुस्तकिल बैठने वाले जो लोग थे, बल्कि मुस्तकिल इस तरह के सुबह बैठे तो शाम तक बैठे ही रहे, उनमें रफ़ीक तारड़ साहब का नाम सर फहरिस्त है, जो पाकिस्तान के सदर रहे, गुजरांवाला बार के मेंबर थे, और जब गुजरांवाला की कचहरी से फारग होकर वहाँ जाते थे
تو وہاں ان کا ایک تو دوست جو تھے دو پیش میں مل کے تو پھر وہ سنا جاتا ہے کہ ٹی روم پہ بیٹھتے تو وہ بڑا اس کو وقت دیتے تھے. ان کے بھائی تھے ایک ان کو سلیم تارڑ, وہ انشورنس کا کام کرتے تھے. ہمارے ہوتے ہوئے سلیم تارڑ صاحب آئے, ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے ضلع گوجرانوالا میں سب سے خوش لباس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو. ان کا ایک بیٹے کا ایک حادثہ ہوا ککھڑ میں, بس وہ اس غم میں وہ اس دنیا سے جلدی رخصت ہو گئے. ان کے ساتھ ہمارے ہوتے ہوئے جو آئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی گوجرانوالا کے صدر تھے فادر رشیدی. فادر رشیدی پیپلز پارٹی کے صدر تھے, بہت اچھے شاعر تھے, مقرر بہت اچھے تھے, بہت مجلسی آدمی تھے. وہ جہاں بیٹھتے تھے اپنا جہاں آباد کر رہتے تھے. اس کے علاوہ تحریک استقلال اس وقت ایک بڑی مقبول جماعت تھی. میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا پنجاب کا. ضیاء اللہ برنی صاحب تھے, اشرف صاحب تھے, نواز شریف عوان صاحب تھے, باقی جماعت اسلامی کے لوگ بھی, حافظ صاحب, احسان اللہ کوکر صاحب, اور اس طرح باقی سامنے چونکہ ریل بازار ہے, دال بازار ہے ساتھ, وہ پورا ایک کمرشل علاقہ ہے. اس تجارتی مرکز کے اندر جو بڑے ان کے کاروباری لوگ تھے وہ بھی آ جاتے تھے. سیاست دانوں کے علاوہ جن کو سیاست سے دلچسپی تھی, شعر و ادب کے لوگ بہت آتے تھے. شعر و ادب کے ان لوگوں میں کوئی ایسا بڑا نام جو بڑا نام اختر حسین جعفری نظم کے بہت بڑے شاعر تھے. وزیر آباد سے ان کا تعلق تھا. وہ وزیر آباد میں بھی سنا ٹی روم پہ بیٹھتے, لیکن گوجرانوالا میں وہ زیادہ وقت دیتے تھے. اتنا بھی زیادہ نہیں, لیکن بیٹھتے تھے کافی, 2-3 گھنٹے وقت دیتے تھے. پھر وہ لاہور اپنے آفس میں, صبح تو کم وقت دیتے تھے, شام کو واپسی پہ زیادہ وقت دیتے. اختر جعفری بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے دوست تھے, وہ بڑا وقت دیتے تھے. پھر بہت ایک ہمارے اچھے افسانہ نگار محمود قاضی صاحب, اور بہت بڑے اسکالر لکھاری جناب اسلم سراج الدین, ان کا بڑا وقت جو ہے وہ ٹی روم پہ گزرتا تھا. اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے. آج بھی وہ ہمیں ادھر ادھر مل جاتے ہیں, دفتر میں بھی تشریف لاتے ہیں. انصری انصر غزل کا ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت, یقیناً گوجرانوالا میں میرے نزدیک وہ سب سے اچھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان کے نظام دین ایک بہت بڑا کردار تھا ریڈیو پاکستان کا. نظام دین ہفتے میں تقریباً 3-4 دن گوجرانوالا آتے تھے. ان کے یہاں گجراتی نہیں, نظام دین تھے ریڈیو پاکستان کے. ان کو پروگرام تھا نظام دین دی بیٹھک, اس طرح کے 2-3 پر, لیکن بہت ہی معروف تھے اپنے زمانے کے. آج کل تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پرانے کیسٹ جو ہیں, ان کے پرانی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہیں. بہت دانا آدمی تھے پنجابی زبان کے. وہ بڑا وقت دیتے تھے, دوستوں سے ملنے کے لیے آتے تو گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں پر بیٹھتے تھے. انور مسعود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مزاح میں ایک بہت بڑا نام ہے شاعری کا, وہ تو ویسے مزاح ان پر غالب آ گیا, ورنہ وہ تو جس طرح کی طبع زاد اردو شاعری کرتے ہیں, میرے خیال میں اس وقت تقریباً چوٹی کے 2-3 شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اب وہ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں مزاحیہ شاعری میں کہ اب وہ اصل شاعری کی طرف واپس نہیں آ رہے. بہرحال یہ تو ایک اور میرا اعتراض تھا, لیکن وہ بھی آتے, افسانے سناتے ہمیں. فارسی زبان کے وہ پروفیسر تھے, اور افسانے بھی جو ہے کبھی ان کا ہوتا تو وہ سناتے. کوئی تحقیقی مقالہ, بہرحال ان سے بھی بڑی رونق تھی. وہ آپ یوں سمجھ لیں ٹی روم پہ آپ جب کبھی بھی یہ کوئی جاتا, وہ ٹی روم اس کو اچھے لوگوں سے خالی نہیں ملتا تھا. ٹی روم کی یہ خوبی تھی کہ وہ اچھے لوگوں سے کبھی خالی نہیں ہوا.
برا آدمی تو میرے خیال میں وہاں کو تھا ہی نہیں. یہ ہے کہ کوئی تھوڑا کم اہلیت کا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں پر تو منفی سوچ کا حامل بس کوئی ڈھونڈے سے مل جائے تو مل جائے، ورنہ نہیں تھا. سر سلمان صاحب کوئی ایسا بندہ جو عام کامن مطلب وہاں بیٹھتا ہو اور آپ کے اور لوگوں کے بیٹھنے والوں کے تصور میں بھی نہ ہو کہ یہ کبھی اپنی شہرت اور بلندیوں کے اس پایہ تک پہنچے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کبھی ٹی روم پہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا؟ ہمارے ساتھ بیٹھتے تو نہیں تھے وہ لوگ، بڑا نام پیدا کیا انہوں نے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں ایک ڈرامہ دیکھنے گیا لاہور. اس کے بعد ببو برال اس ڈرامے میں، ببو برال کا اس وقت توتی بول رہا تھا. ایک دوست نے میرا تعارف کروایا کہ یہ سلیمان کھوکر صاحب ہیں، گجرانوالہ سے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو ان کو بہت جانتا ہوں، حالانکہ میرا کوئی تعارف نہیں تھا اس سے. اس نے کہا کہ ببو برال کا تعلق گکھڑ منڈی سے تھا. اس نے کہا جب گکھڑ سے جب گجرانوالہ آتے تھے تو ہم ٹی روم کے باہر کھڑے ہوتے تھے. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم ٹی روم کے اندر چلے جائیں. اتنے وہاں پر بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اتنے دانشور لوگ بیٹھتے تھے، ایسے ایسے کہ ہمیں خوف آتا تھا کہ اگر ہم اندر گئے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. تو ببو برال نے کہا کہ ہم دور کھڑے ہو کر آپ کی باتیں سنتے تھے. عابد خان تھے، تھیٹر کا بہت بڑا نام تھا وہ، لیکن وہ جب آتے تو خاموش ہی رہتے. ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ عابد خان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ببو برال، مستانہ، یہ لوگ، سہیل احمد، یہ تو انہوں نے بعد میں ہمیں بتایا کہ ہم تو جناب ریلوے اسٹیشن سے جب گجرانوالہ سے لاہور جاتے تھے، اور ایک دو نے تو یہ بھی کہہ دے کہ ہم بغیر ٹکٹ کے جاتے تھے، کہ جب ہم لاہور جاتے تھے تو ہم ٹی روم کے باہر سے آپ لوگوں کو دیکھتے تھے اور ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم اندر آ جائیں. ان لوگوں نے بڑا نام پیدا کیا. سر ایک ریلوے انجن کا اور ریلوے سے خاص لوگوں کا ایک رومان ہوتا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی وہ ہے؟ یہ ریلوے کا رومانس جو ہے وہ تو ہے، اور گجرانوالہ کے لوگوں کا بھی ویسا ہی رومان تھا جو ریلوے انجن کے ساتھ رومانیت کا ایک کنسپٹ ہے. بالکل تھا. یہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ اس کے ملازمین تو ہیں اپنی جگہ، لیکن جو اس کے ملازم نہیں ہیں، جو مسافر ہیں یا دوسرے لوگ، ان کا بھی اس کے ساتھ ایک بڑا رومانس ہے. آپ نے وہ فلم دیکھی تھی پاکیزہ، جس میں مینا کماری اور راج کمار ہیں. اس کا گانا مجھے کوئی مل گیا تھا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے. اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو ریلوے انجن کی وسل ہے، اس کی نغمگی نے اس گانے کو آسمان پر اٹھا کے لے گئی. ریلوے انجن، ریل کی پٹریاں، ریلوے کے پلیٹ فارم، ریلوے کے بینچز، ریلوے کے پلیٹ فارم پر کینٹینز، ریسٹورانٹس، ٹی رومز، بک سٹالز، یہ تو پوری ایک الگ سی ایک دنیا ہے. اور اس دنیا میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ابھی، ان کا بڑا رومانس جڑا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے بالکل پیرلل جرنیلی سڑک چلتی ہے. جب یہ ریلوے وجود میں آیا، کیا جرنیلی سڑک پہ بھی ٹرانسپورٹ کا جو تو سلسلہ تھا وہ ریلوے میں زیادہ تھا یا جرنیلی سڑک پہ بھی یہ اس کی چکا چوند جو ہے وہ نظر آتی تھی، یا چمک دمک جو اس کی جو ہے، یا لوگ اس کو پراپرلی اس کو بھی اسی طرح ہی یوز کرتے تھے؟ جی ٹی روڈ ہے، جرنیلی سڑک، یہ سنگل تھی. ایک ہی سڑک تھی لاہور تک، سنگل. تمام بسیں جو تھیں وہ شہر کے اندر سے گزر کے جاتی تھی. اور ریلوے میں بھی، ریلوے کا میں آپ کو بتاؤں، ریلوے کا رش کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ آج ختم ہوا ہے نہ اس وقت ہوتا. جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ارشد میر صاحب تھے ہماری بار کے پریزیڈنٹ. اس وقت پاکستان رائٹرز گلڈ
शेर व अदब में और दानश्वरों की एक बहुत बड़ी जमात थी, जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब, डॉक्टर जावेद इकबाल और एनी आपा जिन्हें कहते हैं, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर, वो जिनके नावल है आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, आखिरी शब के हम सफ़र। वो आपको पता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर 1952 में यहाँ से गई पाकिस्तान से। और अरशद मीर साहब जो थे वो टी रूम पे जो बैठते थे वो राइटर्स गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी थे। और उसके अलावा जो बाकी शहर के लोग हैं, हाफिज तकी साहब जिनका रेलवे स्टेशन के सामने ही सिटी गेट होटल है, हाफिज तकी साहब दानश्वर आदमी थे, बहुत से किताबों के मुसन्निफ हैं, वो भी वहाँ बैठते थे। हालांकि उनका अपना होटल था, अपनी जगह थी, लेकिन टी रूम की एक अलग बात थी। हाफिज तकी साहब भी वहाँ बैठते थे और बाकी मुकामी पार्टियों के मुकामी रहनुमा, लेबर लीडर्स। ज़्यादातर ये था कि टी रूम के सड़क पार करते ही सामने जीपीओ, उसकी बैक पे बैंक स्केयर, साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां, तो बैंकर्स भी बहुत आके बैठे, बैंकों के मुलाजमीन भी, इंश्योरेंस वाले भी, और सहाफ़ी हजरात, मीर एजाज साहब थे रोज़नामा नवाए वक्त के, वो बाकायदा आते थे। तारक मिर्ज़ा साहब बहुत बैठते थे वहाँ पर, बहुत बड़े साफ़ी थे। और अजीम मिर्ज़ा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अजीम मिर्ज़ा बस वहीं बैठ, साफ़ी तो गुजरांवाला के तमाम जो थे ना तकरीबन, वो सुबह सारे टी रूम पे आते, वहीं नाश्ता करते। टी रूम का नाश्ता बहुत मज़ेदार होता था। टी रूम का एक ठेकेदार था बाबा लाल। लाल दिन की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने जितने पैसे कमाए वो उसने वक्फ पे एक बागबानपुरा में उसकी याद में उसी के पैसों से एक डिस्पेंसरी बना दी गई। उसके बाद आपको दिलचस्प बात सुनाऊं, ठेकेदार आया यूसुफ शायद उसका रियासती रेता वाला मोहल्ला में, उसका जवान बेटा फौत हो गया, बड़ी अफसोसनाक मौत थी। वो बस अपने घर के बाहर चारपाई पे बैठा है। उस वक्त रफीक तारड़ अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हुए, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं अभी हुए थे। तो ऐसे बैठा हो तो तारड़ साहब ऐसे उन्होंने उनके साथ पूरा हमला, उन्होंने गाड़ी खड़ी की और गली के अंदर आकर यूसुफ के पास चारपाई पे बैठ गए। तो वो कहने लगा जी अंदर आ जाएं, मैं, उन्होंने कहा नहीं यार यूसुफ बैठ जा, दुआ कर। और वो इतनी मोहब्बत थी वहाँ पर बैठने वालों की आपस में, मुलाजमीन से भी और बामी तौर पर भी इतनी मोहब्बत थी। आज भी जब वो लोग याद आते हैं, बेचारे सभी दुनिया से चले गए। बाबर था, सबसे पहले उसकी खबर आई, वो चला गया, फौत हो गया। नवाज शरीफ मलक फौत हो गया, फिर मासूम मलक फौत हो गए, वहीद भट्ट फौत हो गया। ओ मेरे खुदाया, ऐसा एक कि बिल्कुल ये मंजर बन गया कि आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। वो महफिलें उजड़ गई, लुट गई महफिलें। अब अल्लाह ताला जिंदगी दे, हमारे यूबीआर के मैनेजर थे शेख मकबूल, अब तो मुझे कोई और आदमी याद भी नहीं आ रहा तो इस वक्त अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है। जिन्होंने शेख मकबूल है, सिकंदर साहब हैं, आरफ है, बस ये 2-3 लोग हैं। लेकिन वो अब टी रूम जगह ही नहीं, बैठे का आपस में कभी फोन पे बात कर रहे थे। वो फिर चमन ऐसा उजड़ा के फिर आबाद नहीं हुआ। वो महफिलें ऐसी तबाह हुई कि फिर जो है उनके बसने की उम्मीद नहीं रही। बस उसकी यादें हैं और कुछ भी नहीं रहा। अदा वो टी रूम बज़ाहिर तो ये था कि दोस्त आते थे, बैठ जाते थे, आपस में गप्पे लगाते थे, बातचीत करते थे, हर मौजू पे लड़ाई झगड़ा भी होता था सियासी तौर पर। फिर वो 2-4 घंटे का होता था, खत्म हो जाए, सब कुछ था। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक अदारा है,
ہم آپس میں پارٹیز بھی کرتے تھے، کھانے کی مینگو پارٹیز اور لیکن وہ ایک ادارہ تھا. اور گجرانوالہ میں پھر کیا پورے ملک میں سارے ادارے جو اس طرح کے تھے جہاں پر لوگ بیٹھ جائیں، کچھ سائنسی ایجادات کی وجہ سے. لیکن اس وقت تو اس طرح کی ایسی سائنسی ایجادات نہیں تھی کہ جو مجلسوں ختم کر دیں. بس یوں سمجھیے کہ ریلوے اسٹیشن کا سٹی کا ٹی روم ختم ہوا تو سب ختم ہو گیا. حالانکہ اس وقت جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں بھی ٹی روم ہے لیکن اجڑا ہوا ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، کبھی کو وہاں گیا ہی نہیں. تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب. اب مجھے نہیں امید کہ یہ ریلوے اسٹیشن کبھی اس کو آباد ہو سکے. یہ اس کے بسنے کا مجھے کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آتے. ہاں ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے قبضہ مافیا اس ریلوے اسٹیشن کی جگہ پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں. وہ جان بوجھ کے اس ریلوے اسٹیشن کی جگہ کو، سٹی کو برباد کرتے ہیں. 30-40 فٹ کے گڑھے اس لیے وہ وہاں پر رکھتے ہیں کہ جگہ بالکل ایک جنگل کا منظر پیش کرے. اور وہاں پر اس وقت جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کی پناہ گاہیں ہیں. ریلوے کی وہاں پر کوئی پراپرٹی نہیں اب رہی. اللہ تعالیٰ اس ریلوے اسٹیشن کو، سٹی ریلوے اسٹیشن گجرانوالہ کو، جہاں پر ہماری پوری جوانی جو ہے وہ اس ٹی روم کی نظر ہوئی. مثبت معنوں میں ہم نے سیکھا. اور ان سے مجھ سے زیادہ اور کون آدمی ہوگا جو گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن کے ٹی روم کو جانتا ہو اس وقت جو زندہ لوگ ہیں. میں نے تو پوری اپنے پرائم آف یوتھ، پوری جوانی گجرانوالہ سٹی ریلوے اسٹیشن کے ٹی روم کو دی. جی ناظرین، آپ نے سلمان کھوکھر صاحب کی باتیں سنی. کچھ چمن اجڑتے ہیں تو کئی یادیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ہمارا گجرانوالہ اسٹیشن بھی اسی طرح اجڑا کہ یہ اپنے ساتھ کئی یادیں لے گیا. اس پورے پیٹرن کے اندر، اس پوری ریلوے اسٹیشن کی تاریخ کے اندر، یہاں کا ٹی روم ایک صرف ٹی روم نہیں تھا، ایک تربیت گاہ بھی تھا اور ایک پورا اس کے اندر ادب بھی موجود تھا، صحافت بھی موجود تھی اور لوگ بھی ایسے موجود تھے جو سیکھتے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے آپ کے ہوسٹ ڈاکٹر راشد سندھی کو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. دیکھتے رہیے جی فار گجرانوالہ.